مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ صدائے جاہ و جلال حسین ابن علی کی ہے، جو قیامت تک طاغوت کے ایوانوں کو لرزاتی رہے گی۔ تاریخ میں اس جیسا جملہ نہ دیکھا نہ سنا۔ اس سے پہلے کہ والی مدینہ ولید امام حسین علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلائے، اپنے آپ سے کہتا ہے، اے کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا کہ حسین کو یزید کی بیعت کے لیے بلاتا، کیونکہ ولید امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو جانتا ہے اور یزید کے کردار سے بھی واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر حسین علیہ السلام سے جنگ کرے گا تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہی اس کا مقدر ہوگا، اور اسی لیے وہ دو جہاں کے سردار کا سامنا کرنے سے خوف زدہ ہے۔ اس بات سے یزیدی لشکر بھی واقف تھا کہ اگر حسین علیہ السلام سے جنگ کریں گے تو ابدی جہنم ان کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ دربار میں پہنچ کر ولید امام سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ کچھ گفت و شنید کے بعد مروان امام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، لہذا جواب میں امام اس سے کہتے ہیں، بے شک ہم خاندان نبوت ہیں اور معدن رسالت ہیں، ہمارے گھروں پر فرشتوں کی آمد و رفت رہا کرتی ہیں، لیکن یزید جس کی بیعت کی تم مجھ سے توقع کر رہے ہو، اس کا کردار یہ ہے کہ وہ شراب خور ہے، بے گناہ افراد کا قتل کرتا ہے، اس نے اللہ کے احکام کو پامال کیا اور برسر عام فسق و فجور کا مرتکب ہوتا ہے۔ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب ہمیں خود اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم حسین کے پیروکار ہیں؟ آیت اللہ حائری شیرازی فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر ایک کربلا، ایک حسین اور ایک یزید موجود ہے، لہٰذا اس سے پہلے کہ ہم باہر کے یزید سے مقابلہ کریں، ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنے اندر موجود یزید کو پہچانیں اور اس سے مقابلہ کریں اور اس کی بیعت نہ کریں۔ ہمارے اندر کا یزید یعنی ہماری تمام شہوات، ہماری خود پسندیاں، ہماری حرص و ہوس، دراصل یہ سب اندر کے یزید ہیں جو انسان کے وجود میں فتنوں کی پرورش کرتے ہیں۔ لہٰذا اپنے وجود میں موجود حسین کی مدد سے ہمیں شہوات کا مقابلہ تقویٰ سے، حسد کا قناعت سے اور خود پرستی کا تواضع سے کرنا ہوگا، اور یہ باطنی جنگ ہمیں ویسے ہی جیتنی ہوگی جیسے امام حسین علیہ السلام جیتے تھے۔